حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مسجد میں حلقوں میں اللہ کی طرف سے وعدے سناتے تھے، اور صحابہ ان وعدوں کو یقین کے ساتھ سنتے تھے، صحابہ وعدوں کو یقین کے ساتھ سنتے تھے۔ جی آپ نے فرمایا کہ تم ہیرا کا علاقہ فتح کرو گے اور وہاں فاتحہ میں داخل ہوگے، تمہیں وہاں ایک لڑکی ملے گی شیما بنت بقیلہ، بڑی مالدار شہزادی، سفید خچے پر سوار، کالی اوڑے ہوئے، شیما اس کا نام ہوگا۔ آپ نے بیان فرمایا تو نئے صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے، پرانے صحابہ آگے بیٹھے ہوئے، خریم بن اوس اسی وقت آئے ہجرت کر کے، بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے اور سن رہے بات، تعلیم ہو رہی ہے۔ اب تو کتاب سے ہوتی ہے تعلیم، آپ براہ راست اللہ کی طرف سے وعدے صحابہ کو سناتے تھے۔ تو پیچھے سے کہا خریم بن اوس نے کہ یہ لڑکی مجھے دے دیجیے، فرمایا اوس یہ لڑکی تمہاری ہو گئی، تم لے لو۔ خریم بن اوس فرمایا خریم یہ لڑکی تمہاری ہو گئی، تم لے لو۔ ہاں، اور فرماتے میں انتظار میں رہا کہ جب بھی ہیرا کا علاقہ فتح ہوگا مجھے یہ لڑکی ملے گی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے ملی، کب؟ ہاں یہ بھی بہت دن ہو گئے، بھول جاؤ، وہ تو ایک بات آ گئی تھی گزر گئی۔ ہاں ایسا نہیں، جی ہاں، صحابہ کے وعدوں میں تاخیر کے ہونے سے صحابہ کو وعدوں میں شک نہیں ہوتا تھا، بلکہ انتظار یقین کو بڑھاتا تھا کہ اس سے ہمیں اس کا انتظار ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ہمیں اس کا انتظار ہے، کہ انتظار یقین کو بڑھاتا تھا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، ہمارا انتظار شک کو بڑھاتا ہے۔ جی ہاں، کہ نماز پڑھی تھی مسئلہ تو حل ہوا نہیں، جی ہاں، کہ شک پیدا ہوگا اندر، کہ لوگ کہتے ہیں نماز سے مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ تو ہوا نہیں۔ جی ہاں، کیونکہ وعدوں کا یقین نہیں کرتے، وعدوں کی نیت کرتے ہیں، وعدوں کی نیت کرتے ہیں کہ اس نماز سے ہی ہو جاوے، نماز سے ہی ہو جاوے، یہ وعدوں کی نیت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں دنیا کے لیے، عمل کرتے ہیں دنیا کے لیے، وہ دنیا ملتی نہیں تو عمل چھوڑ دیتے ہیں، ان کو تاخیر برداشت نہیں ہوتی، کہ ان کے دل میں تاخیر شک پیدا کرتی ہے، تاخیر شک پیدا کرے گا۔ اور صحابہ کے لیے وعدوں کی تاخیر یقین کو بڑھاوے کہ نہیں یہ ہوگا، یہ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ تاخیر کر رہے ہیں ہمارے آزمائش کے لیے، تو جتنی تاخیر ہو اتنا یقین بڑھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے علاقہ فتح ہوا، اور خریم بن اوس اس جماعت میں تھے، جاتی لڑکی پہ قبضہ کر لیا کہ یہ میری ہے۔ ہاں، وعدوں کا یقین وعدوں کو پورا کر دیتا ہے، اور وعدوں میں شک سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے منافقین وعدے سن کر شک کرتے تھے، کیونکہ وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے، اور صحابہ وعدے سن کر حکم دیکھتے تھے کہ حکم کیا ہے۔ یہ فرق تھا دونوں میں، صحابہ کرام وعدے سن کر حکم دیکھتے تھے، اور منافقین وعدے سن کر حالات دیکھتے۔ جی ہاں، آپ نے خندق کے موقع پر وعدہ کیا کہ قیصر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا مجھے دکھلا دیا گیا، تو منافقین نے کہا کہ سب وعدے دھوکے ہیں، سب وعدے یہ سارے وعدے دھوکا ہیں، کچھ نہیں ہوگا، سارے وعدے دھوکا ہیں۔ جی ہاں، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو یہ فاقے میں کیوں ہوتے؟ پیٹ کو پتھر بندھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں قیصر کسریٰ کے محلات فتح ہوں گے۔ سنو، یہ حالات ان کو شک میں ڈالتے تھے، اور صحابہ آپ کی بات پہ یقین کرتے تھے کہ نہیں بات حق ہے، یہ ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے، تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا، تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا، یہ تعلیم کا مقصد ہے۔ فضائل اللہ کے وعدے ہیں،